السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ جو صورت پیش کرنے والے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کی بڑے خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے، اور خاص طور میں جو شروع کی یہ سورہ قاریہ جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں قیامت کے دن کا منظر بیان کیا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت کیا صورتحال ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے کہ دو گروپ ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اور ایک وہ ہوگا جس کو ناکامی کا جو ہے پروانہ ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جو ناکام لوگ ہوں گے ان کا اینڈ پوائنٹ کیا ہوگا، ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، وہ کہاں جائیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی۔ القاریہ کا معنی ہے کھڑکھڑانے والی، یا بہت بڑی آفت یا مصیبت کو بھی کہتے ہیں، یا ایک بہت بڑی آواز جو ایک دم کوئی کسی چیز کو سٹرائک کرتی ہے تو وہ اس جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو القاریہ کہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس کا کوئی ادراک ہی نہیں، شعور ہی نہیں، تم اس کو ویولائز نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور پھر خود بتایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ ایسا دن ہے کہ جس میں انسان تنکوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی ان کا کوئی یعنی بہت کمزور حالت ہوگی، جیسے آندھی طوفان آتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا تنکے ایسے بکھرے ہوتے ہیں، کوئی ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ اور پھر وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پھر اس دن کیا ہوگا کہ پہاڑ جیسی سخت چیز وہ بھی اڑ رہے ہوں گے، قیامت کے زلزلے کی وجہ سے پہاڑ بھی اڑ جائیں گے، اور وہ یعنی رنگین اون کی طرح، روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کیونکہ پہاڑوں کا رنگ مختلف ہوتا ہے، تو اسی والے سے وہ بتایا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، پھر اس دن قیامت کے دن میزان اور ترازو لگے گا، اور اس میں جو بندہ کامیاب ہوگا اور جس کا وزن بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اس کے جو یعنی اس کو کامیابی کا جو ہے نا اعلان اس کے لیے کر دیا جائے گا، اور اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے گا۔ اور پھر واما من خفت موازینہ، اور فامہ ہاویہ، جس کے وزن ہلکے ہو جائیں گے، یعنی اس کے اعمال نامے کا وزن کم ہو جائے گا نیکیوں کا، تو وہ یہ دوسرا منظر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے بتایا کامیاب لوگوں کا، اب یہ ناکام لوگوں کا۔ اب اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ کیا حاویہ ہے، یہ ما ادراک ما ہی نار حامیہ، یعنی یہ حاویہ جو یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور جو دنیا کی آگ ہے، جو دوزخ کی آگ ہے، اس کو سمندر کے اندر دھویا گیا، پھر اس کو یہاں پہ لایا گیا، 70 دفعہ 70 گنا اس کی شدت زیادہ ہے، اور یہ اگر اس کو نہ دھویا جاتا تو وہ استعمال کے قابل ہی نہ ہوتی۔ جو دوزخ کی آگ جو ہے وہ اس کو حدیث میں آتا ہے کہ 1000 سال تک سلگایا گیا، دہکایا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال تک سلگایا گیا، پھر اس کا رنگ جو ہے وہ وائٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو دہکایا گیا، پھر اس کا رنگ بلیک ہو گیا۔ تو یہ یعنی وہ جو آخرت کی آگ ہے اس سے ڈرایا گیا۔ تو اس چھوٹی سی صورت کے اندر چند آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بھی بیان کر دیا، آخرت کا منظر بھی بیان کر دیا، اور کامیاب اور ناکام لوگ کامیاب اور ناکام لوگ جو ہوں گے ان کے بارے میں بتا دیا کہ کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی، اور ان کے اعمال نامے کا وزن بھاری ہو جائے گا، اور جنہوں نے اطاعت نہیں کی دنیا میں، اپنی من مرضی کی، ان کے لیے پھر نقصان ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ جو صورت آپ سامعین کے سامنے بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ اپنے کوئی رائے دینا چاہیں یا اپنے کمنٹس دینا چاہیں، اس کو مزید بھی یہ قرآن جو ہے یہ ساری دنیا کے لیے ھذا بلاغ للناس ھذا بیان للناس، اس کو ہم اوروں کو بھی بتائیں، یعنی جتنے زیادہ لوگوں کو ہم بتائیں گے عمل کرنے والے بنیں گے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔